الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں کرم فرمائیوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے سرفراز فرمایا. یہ وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی ازم، کوئی تحریک، کوئی فکر ایسی نہیں جو اللہ کے پاس قابل قبول ہو. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دین رحمت کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ یہی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو رہنمائی فرمائی، جو شریعت چھوڑی ہے، وہ ہم سب کے لیے آخری اور کامل شریعت ہے. ہماری کامیابی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے. اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو نہ یہاں کامیابی اور نہ وہاں ہماری نجات ہو سکتی ہے. قرآن کریم سورہ محمد کی آیت 33 میں ایک بات بتائی گئی. ہر بھائی اور بہن کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ وہ بات رہنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ اپنے اعمال کو برباد مت کرو، باطل نہ کرو. ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ باطل سمجھا جائے گا، نل اینڈ وائڈ، اس کا کوئی ثواب، کوئی فائدہ نہیں، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، شریعت وہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ہر بھائی اور بہن اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کرے کہ وہ کام کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، کیا حدیث میں اسی طرح سے اس کو بتایا گیا. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور آپ کی سیرت طیبہ کو محدثین کرام نے بڑی جاں فشانی اور محنت کے ساتھ مرتب کیا ہے، اور یہ ذخیرہ بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی امانت داری کے ساتھ منتقل کیا. بجا طور پر امت کے افراد اپنے نبی کے اس سرمایہ پر، اس ذخیرے پر فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی مذہبی یا غیر مذہبی ایسی شخصیت آج تک نہیں گزری اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتی ہے جس کے اقوال، اعمال، فرمودات اس طریقے سے اس کو مرتب کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی چیز مس نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے حدیث کی کتابوں کی، سیرت کی کتابوں کی، اس سے سمجھیں، اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی کوشش کریں. حدیث کی جو مختلف کتابیں ہیں ان میں سے ایک بلوغ المرام ہے، جسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کیا، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ احکام اور مسائل سے متعلق جو احادیث ہیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں، کیونکہ اس کا عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. میرا وضو، میری نماز، کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو. لہٰذا اگر میں نماز پڑھنا چاہوں، وضو کرنا چاہوں یا کوئی کام کرنا چاہوں تو مجھے پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کا طریقہ کیا ہے. ہم نے کوشش کی کہ بلوغ المرام کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہر باب کا خلاصہ پیش کیا جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا رضاعت کے سلسلے میں کہ دودھ پلانے کے کچھ مسائل ہیں. ہم نے بتایا تھا اس میں کہ اگر کوئی خاتون
کوئی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ رشتے حرمت کے ہوتے ہیں، اس لیے اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر بچپن میں کوئی کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس کی جو اولاد ہوگی اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ رضاعی بھائی اور بہن بن گئے۔ اس لیے دودھ پلانے سے پہلے ان چیزوں کو سوچیں۔ دودھ کم سے کم 5 مرتبہ اگر پلایا جائے تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اسی طرح سے براہ راست دودھ پلایا جائے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ خاص حالات میں بڑی عمر کی جو آدمی ہیں اس کو بھی دودھ پلانے کا ذکر کیا گیا، جیسے سالم جو ایک بہت ہی مشہور شخصیت گزرے ہیں، صحابی تھے بہت بڑے درجے کے، وہ اصل میں آزاد کردہ غلام تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا تھا، تو پھر اس کے بعد ایک خاص واقعہ پیش آیا، تو اس بنیاد پر بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری حالات پیدا ہو جائیں اس لیے دودھ پلایا جائے، چاہے وہ چمچ کے ذریعے سے، تو پھر وہ بھی رضاعت کے حکم میں خاص حالات کے تحت شمار ہوگا، ورنہ عام طور پہ جو اس کی مدت دی گئی وہ 2 سال ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ بچہ ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ کرنے والا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ارشادات فرمائے اس میں سے ایک فرمایا، لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام۔ یہ ترمذی کی ایک صحیح روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کے رولز اور اس کی وجہ سے حرمت کا جو مقام ہے اسی وقت ثابت ہوگا جب بچہ بچپن میں پیے، یعنی جب اس کی غذا دودھ ہے، دودھ پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور دودھ کا اثر اس کی ہڈیوں اور اس کے گوشت کی نشو نما میں ہو رہا ہے، تبھی وہ رضاعت کا حکم اس کو لاگو ہوگا۔ اسی وقت دودھ کا اثر یعنی یہ رشتہ ناتا وغیرہ اسی وقت افیکٹ ہوگا جبکہ وہ دودھ کی وجہ سے بچے کی ہڈیوں میں طاقت آئے یا گوشت بنے، یعنی بچپن میں وہ پیے تو اسی وقت یہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر دودھ پلانا ہو تو اس کے لیے کوئی ایسی عورت ہو جو واقعی متقی ہو، دیندار ہو، اخلاق والی ہو، تو اس کا اثر بچے کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام ہے تمام خواتین کے لیے کہ وہ اپنی سیرت، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اتنا درست کریں کہ بچوں میں ان کے دودھ کی تاثیر پیدا ہو سکے۔ اور ویسے بھی ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے زیادہ بہتر سمجھا گیا، شرعی نہیں بلکہ اور بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ وہ بچے جو بیمار ہیں اور ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ جلدی صحت مند ہوئے ان کے مقابلے میں جو پاؤڈر کے دودھ پر ہیں۔ اسی طرح سے بچے کے اخلاق و کردار کے اندر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو وہ مائیں جو اپنے بچے کو اہتمام کے ساتھ دودھ پلاتی ہیں، یا وہ عام طور پر دیندار قسم کی عورت ہے، پاکی، صفائی، طہارت، نماز، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، ان چیزوں کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہے، تو اس کا اثر بچے کی طبیعت پر بھی پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کے گھر ٹی وی چل رہا ہو، کوئی فلم چل رہی ہو، یا آپ میوزک لگائے ہوئے ہوں، آپ کے پاؤں بھی تھرک رہے ہیں اور اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ اسی حالت میں دودھ پلا رہے ہیں، تو بچے پر کیا تاثیر ہوگی؟ بعض اوقات مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں اگر تھرک رہی ہوں تو اس کا بچے کو کیا معلوم ہوگا، یا میرا کردار ہے تو بچے کو کیا اثر پڑے گا۔ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ علماء نفسیات جو ماہرین نفسیات ہیں، اگر آپ سائیکالوجی کے ماہرین سے پوچھیں گے تو وہ گواہی دیں گے کہ بچے کی طبیعت پر ماں کی حرکتوں کا اثر پیدائش سے پہلے، جب وہ حمل کے دوران ہو اور پریگننسی کے آخری دن ہو، اسی وقت سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور آپ کا انداز بچے پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے اہتمام کیجئے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے، خود آپ کو بھی نیک بننا ہوگا، ورنہ ہماری اکثر مائیں اس پروگرام کو دیکھنے والے اس کو مائنڈ نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عموماً دیکھا گیا کہ ماں چاہتی ہے کہ اپنی بیٹی مثلا رابعہ بصری کے روپ میں سامنے آئے، اور خود اپنا کردار یہ ہے نہ حجاب، نہ نماز، نہ طہارت، نہ ذکر و اذکار، نہ قرآن مجید کی تلاوت۔ تو آپ یہ کیسے فرض کر لیے کہ آپ ایسی زندگی گزاریں اور آپ کی بچی بن جائے رابعہ بصری کے روپ میں؟ یا بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے حسن بصری کی طرح ہونا چاہیے، محدث، عالم اور بہت بڑا متقی ولی اللہ اور جناب والا۔ آپ نے کبھی اپنے کردار پر بھی غور کیا؟
کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے. آپ نہ نماز پڑھتے، نہ حتیٰ کہ طہارت اور پاکی صفائی کا اہتمام کرتے. ورنہ ایک ایسا آدمی جو بچے کو حسن بصری کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کپڑے نجس ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، کپڑے پلید ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں مسجد نہیں جا سکتا. ایک مسلمان جسے معلوم ہے کہ مجھے 5 مرتبہ نماز ادا کرنی ہے، کیا وہ اس طرح کے اپنے غلط نجس کپڑوں کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ اسے تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہو فوری نہا دھو کر صاف ستھرے ہو جانا چاہیے. یہی تو اسلام کی آداب ہیں، پاکیزگی کی یہ بات ہے. لیکن اگر آپ عمل نہ کریں اور چاہیں کہ بچہ ایسے ہی ہو، یہ کوئی آٹومیٹک مشین تو نہیں ہے کہ خود بخود یہ سانچے بنتے جائیں گے. آپ کو خود اپنا کردار اس طرح کا اپنانا ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں گے عموماً وہ لوگ جن کے ماں باپ گھر میں اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، تو ان کے بچوں میں اس کے اثرات اور اس کی تاثیر پیدا ہوگی. وہ دعا کریں گے تو وہ دعا بھی قبول ہوگی. لیکن اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر بچوں میں وہ تاثیر کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا معزز ترین ہماری جو بہنیں دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھنے والی ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنیں، پہلے آپ کو نیک بننا ہوگا. معزز بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ہماری التماس ہے کہ آپ چاہتے ہیں اور یقیناً ہر ایک چاہتا ہوگا کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ خود بھی نیک بنیں، آپ خود بھی پاکی صفائی، حلال حرام، نماز، عبادات وغیرہ کا اہتمام کریں. یقیناً اس کا فائدہ آپ کے بچوں پر بھی ہوگا. تو دودھ کی جو تاثیر ہے وہ دودھ کی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. پیس ٹی وی پیش کرتا ہے 30 سے زیادہ علماء کرام، ان کا مقصد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے جتنے ناموافق حالات ہوں. اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا. کانٹوں بھری رہا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں. ان کا نظریہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام. امیر و غریب، کالا اور گورا، ہر ایک کو برابر کا حق اور درجہ ملتا ہے. قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے اچھے راستے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کی کوشش سب کے سب مل کر اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن لانا چاہتے ہیں، انصاف کرنا ہوگا. قرآن کے بغیر نہ اس امت کی سربلندی ہے، نہ انسانیت کا کوئی حل ہے. امن اور انسانیت کو قائم کرنا. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ سب پر ہو. امن اور انسانیت کو قائم کرنا ہے جن کا مقصد. دیکھیے راہ امن، ہر پیر سے سنیچر رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں. پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر پیر رات اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں. پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی.
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अपनी नौयत की पहली उर्दू आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के मोतबर उलमाए कराम, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि रज़ाअत, दूध और उससे मुताल्लिक़ा उमूर, दूध की बड़ी तासीर होती है आपकी औलाद पर। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हलाल रोज़ी खाएं, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें, ताकि आपके बच्चों के जहन व दिमाग में भी उन चीज़ों के अच्छे असरात मुरतब हो सकें। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी दूध के बारे में, ये नहीं कि हर औरत किसी भी बच्चे को उठाए और दूध पिला दे, बल्कि दूध की वजह से हराम और हलाल के रिश्ते भी बनते हैं, इसलिए उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर ख़ुद दूध पिलाएं तो माएँ उसका अहतमाम करें कि आप भी पाकी, सफाई, ज़िक्र व अस्कार, अल्लाह को याद करने वाली बने, ताकि आपके बच्चे के क़ल्ब व दिमाग पे उसके अच्छे असरात पड़े। और बुराइयों से रुकें, ख़ुद भी बचें ख़ुद बुराइयों से, ताकि आपके बच्चे के दिमाग पर उसके अच्छे असरात पड़ सकें। अगर एक नादान है, बुरे अखलाक की है और एक बैड कैरेक्टर की औरत है, वो दूध पिला रही है, तो उसकी वजह से खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में ख़ास ये हिदायत दी। इसी तरह से एक और मसला भी है कि अगर कोई दूध पिला दे और आपस में उनको मालूम नहीं था, शादी हो गई, मिसाल के तौर पर एक औरत एक लड़के को बचपन में दूध पिलाती है और फिर उसके बाद वो चली गई अपने घर और बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो किसी और बच्ची को दूध पिलाती है, उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उन्हें मालूम नहीं था कि एक औरत ने हमें दूध पिलाया है, बाद में ये पता चलता है, तो क्या वो मियाँ बीवी के तौर पर रह सकते हैं? रज़ाई भाई और बहन बन गए, इसलिए अब वो मियाँ बीवी के तौर पर नहीं रह सकते, हत्ता कि शादी होने के बाद भी। इसलिए शादी से पहले ये भी मालूम करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही औरत ने दोनों को दूध पिलाया हो, क्योंकि दोनों रज़ाई भाई और बहन बन गए। जब रज़ाई भाई और बहन बन गए तो इसलिए उनका रिश्ता बाकी नहीं रह सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया कि ये रज़ाअत से ऐसे रिश्ते हराम हो जाते हैं जैसे नसब से हराम होते हैं। एक वाक़या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मेरी जहाँ शादी हुई, शादी के बाद अरसा हम साथ रहे और एक औरत आई और उसने कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया था। अब वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं था, ज़ाहिर है वो तो बच्चे थे, मालूम नहीं था। अब वो औरत ख़बर दे रही है कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, कैसे शादी कर लिए तुम लोग, अब मैं क्या करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ैसला किया? आपने फरमाया कैफ़ा वक़द क़ील, अब कैसे तुम मियाँ बीवी के तौर पर रह सकते हो जबकि तुम्हें ये ख़बर दे दी गई है कि एक औरत ने तुम दोनों को दूध पिलाने की ख़बर दी शादी के बाद, लिहाजा इस शादी को तोड़ दिया गया और उसके बाद में वो औरत कहीं और शादी कर ली और ये मर्द कहीं और शादी किया। तो इसका माना ये हुआ कि अगर गलत फहमी की वजह से ये रिश्ता बन गया, बाद में किसी ने ख़बर दी, आप ये मेक श्योर कर लें कि वो जो ख़बर दी गई है वो आदमी दुरुस्त है नहीं है, या वो ऐसे ही कहीं जज्बात में आकर गलत ख़बर तो नहीं दिया या कन्फ्यूजन तो नहीं हो गई उसको, नहीं। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो रिश्ता चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसूल ये है, जैसे हदीस में कहा गया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वयहरुमु मिनर रदाअति मा यहरुमु मिनन नसब, कि रज़ाअत की वजह से, दूध पिलाने की वजह से वो तमाम रिश्ते मुतासिर होंगे जैसे नसब की वजह से होते हैं। यानी वो औरत जिन जिन को दूध पिलाई होगी वो सब आपस में भाई बहनें या उसी तरह का और जो रिश्ता होता है उस तरह का रिश्ता बन जाएगा, लिहाजा उनके दरमियान शादी ब्याह या इस तरह के मुआमलात नहीं हो सकते। ये है रज़ाअत का मसला, क्योंकि ये बड़ा नाजुक सा मसला है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी सवाल है तो आप यहाँ कर लें, ताकि हम आगे जो दूसरा हमारा टाइटल है उसकी तरफ मुंतकिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, बाज़ जगहों पे ये देखा जाता है कि औरत अपना दूध ना पिलाते हुए वो मार्केट का दूध लेके पिलाना चाहती है, जबकि शौहर समझाता है कि अपना दूध बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है।
لیکن بیوی یہ کہتی ہے کہ اپنا دودھ میں پلاؤں گی تو میرا فگر خراب ہو جائے گا یا ایسا. دیکھیے اس سلسلے میں جو عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو اس کا حسن و جمال خراب ہو جاتا ہے، یہ جو تصور ہے غلط تصور ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ماں اگر دودھ پلائے تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے. اسی طرح سے بچہ اگر ماں کا دودھ پیے تو اس کی صحت اور بھی زیادہ اچھی رہتی ہے. دونوں کو اس کا فائدہ ہے، صرف بچے کو نہیں ماں کو بھی اس کا فائدہ ہے، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اور نیچرل طریقے سے فطری طریقے سے اگر مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور بچے کی بھی صحت ٹھیک رہتی ہے. اور اگر وہ دودھ نہ پلائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور آج کل کوئی بھی جو میڈیکل سائنس میں دلچسپی رکھتا ہو وہ یہ نقصانات آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے کہ کیا کیا بیماریاں اس کی وجہ سے ماؤں کو پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا وہ مائیں جو یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہمارا حسن خراب ہوگا، الٹا سوچ رہی ہے وہ، یا ہماری تندرستی متاثر ہوگی، وہ الٹا سوچ رہی ہیں. ان تندرستی متاثر نہیں ہوگی، نہ پلانے سے خراب ہوگی. جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے جیسے کہ آپ نے کہا اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رزاق بھائی بہن ہیں، شادی توڑ دینا چاہیے. اگر ان کے بیچ ان کا ایک بچہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچے کی انہیں کیا حالت ہوگی، وہ کس طرف جا پائے گا؟ یہ واقعی نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی کی وجہ سے شادی کر لیں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ دونوں رضائی بھائی اور بہن ہیں اور اولاد بھی ہوگی، بچہ بھی ہو گیا، تو وہ بچے کا کیا سمجھا جائے گا؟ دیکھیے اگر تو الخطا والنسیان اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے، آپ نے جان کر تو یہ کام نہیں کیا، تو اس لیے جب معلوم ہو گیا تو اس رشتے کو ختم کر دیں. باقی جو بچہ ہوا تھا وہ تو جائز طریقے سے ہوا تھا، نکاح انہوں نے شرعی اعتبار سے کیا تھا، اس لیے وہ بچہ بھی جائز سمجھا جائے گا. مگر بعد میں جب معلوم ہو جائے رہنا پھر غلط ہوگا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جیسے لڑکی کا حق اور لڑکے کا حق اللہ تعالیٰ اوپر سے ہی مطلب ان دونوں میں ڈفرینس کر دیا ہے، ایک کا کم ایک کا اس سے ڈبل. تو کیا ماں کے دودھ میں بھی ایسا ان کا حق کم بیشی کیا گیا ہے، یا اس کے وٹامن میں یا اس کے وزن میں؟ دیکھیے لڑکی کا حق اور لڑکے کا حق کم زیادہ اللہ نے نہیں کیا، دونوں کو اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے دیا ہے. کم کرنے کا مطلب ہے کہ مثلا آپ مان لیجئے 20 روپے کے حقدار ہیں، آپ کو اگر گھٹا کر 15 دیا جا رہا ہے تو اس کو کم کرنا کہتے ہیں. لیکن آپ کی جو ویجز ہے وہ 15 روپیہ ہے، دوسرے آدمی کی 20 روپیہ ہے، تو یہ کم نہیں ہے. اس کی جو ویجز مقرر کی گئی اس حساب سے اس کو 20 دیے جا رہے ہیں، دوسرے کو جو 15 مقرر کیے گئے اسی حساب سے اس کو 15 دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون میں بے انصافی نہیں. جس کی جتنی ضرورت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کے حساب سے اس کو اللہ نے وراثت میں بھی حصہ رکھا ہے اور دوسری چیزوں میں بھی حصہ رکھا ہے. اس کی ضرورت اتنی ہے اتنا اللہ نے دیا ہے. باقی دودھ کم پیدا ہوتا ہے یا زیادہ پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی میڈیکل جو ڈاکٹر ہیں وہ اور خاص طور پہ جو اس شعبے کے ماہر ہیں وہ چیک کر کے بتا سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یا پڑوسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم میرے مٹی میں مت آنا، میرے جنازے میں مت آنا. تو اگر وہ نہیں جاتا ہے تو شریعت کیا کہتا ہے، اگر جاتا ہے تو کیا؟ ہاں اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ تم میرے جنازے میں نہیں آنا، مرنے کے بعد میرا منہ نہ دیکھنا، تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی غلط ہے کہ آپ جو ہے زندگی کا جھگڑا مرنے کے بعد قبر میں بھی لے جانا چاہتے ہیں. قبر میں تو آدمی کو صاف دل سے جانا چاہیے، کیا معلوم کہ آپ کی کون سی نیکی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اگر اس طرح دل میں بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، اس کے ساتھ ہم قبر میں جائیں گے، اسی کے ساتھ میدان محشر میں ٹھہریں گے، یہ بہت بری بات ہے. تو جو لوگ ایسی ایڈوائز کرتے ہیں ان سب سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے دلوں کو صاف ستھرا کریں، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنائیں، کیونکہ جو دل حسد، بغض، کینے کے ساتھ مرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نیکیاں کہاں ہوں گی؟ وہ تو حسد کی آگ جلا کر اس کو ختم کر دے گی. تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے کہ مرتے وقت بھی اس طرح کی نصیحت کریں، بلکہ مرنے سے پہلے تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، غلطی کی، اس کو معاف کر دو. وہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آدمی سے دعا کی درخواست کریں
ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کس آدمی کی دعا میں کیا برکت رکھی ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی جس کو ہم کہہ رہے ہیں مت آؤ مت دعا کرو، اس کی دعا اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. تو اس لیے دلوں کو ذرا بڑا رکھیں، صاف ستھرا کریں. ہمارے اور بھی سوالات ہیں لیکن یہاں پر چونکہ وقت ہو چکا ہے تو اس لیے ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد